ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر طارق صاحب، دو ایشوز ہیں. ابھی یہ ٹی ایل پی والا ہم ازما بی بی سے سوال کر رہے تھے، اور بارڈر سچویشن افغان سائڈ پہ بھی ہے، انڈیا سائڈ پہ بھی وہ ایک انتہا پسند جماعت ہے جو حکمران ہے، اور وہ اسٹیٹ ٹیررزم کے اوپر آج کل پورے زور و شور سے لگی ہوئی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ملٹیپل چیلنجز ہیں، افغان سائڈ سے بھی ہے، ایسٹرن بارڈرز پہ بھی ہے، اور گھر کے اندر بھی کیوٹک سین نہ ڈیولپ ہو جائے. ٹی ایل پی والا خاص طور پر فوکس رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب دیکھیں، اس وقت سچویشن سے پاکستان گزر رہا ہے. یقیناً یہ بہت ایک چیلنجنگ صورتحال ہے، انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی ہمارے بارڈرز پہ بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں جو اس وقت ریزالو دیکھ رہا ہوں، وہ جو کمٹمنٹ دیکھ رہا ہوں آرم فورسز آف پاکستان کی، ہماری انٹیلیجنس کے اداروں کی، اور اگر میں فیڈرل گورنمنٹ کی بات کروں گا تو اس کی بھی، کہ ہم نے ان چیلنجز کو ہیڈ آن لینا ہے، اور ہم نے لیا ہے. انڈیا نے ہمارے اوپر جس طرح 6 مئی کو حملہ کیا، اب ہمارے پاس 2 آپشن تھے. ایک تو یہ کہ ہم بھی امریکہ کے پاس چلے جاتے جنگ بندی کے لیے، اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ اس سے زیادہ قوت کے ساتھ انڈیا کو ہم جواب دیتے، اور ہم نے آپشن نمبر 2 پہ ہم گئے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آپشن نمبر 1 تھی، اور اسی کو ہم نے اڈاپٹ کیا، اور اللہ کے فضل سے اللہ نے اس میں کامیابی دی ہمیں، جس کا اعتراف آج پوری دنیا کر رہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کو جو پذیرائی بین الاقوامی سطح کے اوپر، سفارتی سطح کے اوپر ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، اور وہ کامیابیاں ساری پاکستان کی کامیابیاں ہیں. اور یہ ایک ایسی ونڈو آف اپرچونٹی ہے کہ میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسے ہم نے پاکستان کی بہتری اور مفاد کے لیے انشاءاللہ کیش کرنا ہے پاکستان کے لیے. دوسری بات جو ابھی افغانستان کے ساتھ ہوئی، دیکھیں افغانستان کے جو عوام ہے اس کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں. یہ بات کئی دفعہ کی، صرف کہی نہیں گئی بلکہ عملی طور پہ پورا اتہاس اور وہ کیا کہتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے اس بات کا. لیکن اب جو وہاں پہ افغان طالبان رجیم آئی ہے، ان کے دور میں جس طرح افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے مسلسل، اس کے ٹھوس ثبوت ہم افغانستان کی اس رجیم کو بھی دے چکے ہیں، میڈیا پہ بھی دے چکے ہیں، بین الاقوامی فورم پہ بھی جہاں جہاں ہمارے مشترکہ دوست ہیں انہیں بھی بتا چکے ہیں. اور بار بار یہ افغان گورنمنٹ کو درخواست بھی کی گئی اور انتباہ بھی کیا گیا کہ آپ اس دراندازی کو روکیں، اور اس سے ہمارے شہریوں کی اور ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی شاتیں ہو رہی ہیں. اور کے پی ظاہر ہے جو بارڈر ایریا ہمارا سب سے زیادہ اس پہ متاثر ہے. پھر دوسرا جو افغانستان سے دراندازی ہو رہی ہے وہ بی ایل اے کی سپورٹ کی شکل میں انڈیا کی جو دوسری پراکسی ہے وہ وہاں پہ کر رہے ہیں بلوچستان میں. تو اب ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم دہشت گردوں کی وہ تربیت گاہیں اور وہ محفوظ پناہ گاہیں جو افغانستان کے اندر موجود تھیں ان کے خلاف ایک مؤثر کارروائی کرتے. اور جو آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے جس مہارت کے ساتھ ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہماری افواج نے، وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور افغانستان اس کے بعد دیکھیں، افغانستان کہتے ہیں جناب کہ ہم نے اس کو بھی شکست دی، اس کو بھی شکست دی. بھائی پاکستان جن جن جنگیں میں آپ لڑتے رہے ہیں، پاکستان آپ کا مددگار اور آپ کا ساتھی اور آپ کا ہر حوالے سے آپ کا پارٹنر رہا ہے. پاکستان نے رہتے بھی ادھر تھے، لانچ پیڈ بھی ادھر تھا، تربیت گاہ بھی ادھر تھی، اسکول بھی یہی تھا، سب کچھ ہم آپ کی مدد کرتے رہے ہیں. یہ بس آخری بات میں یہ کروں گا کہ جو ابھی آپ ایئر مارشل صاحب سے بات کر رہے تھے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں. ہم اس خطے میں پاکستان کا وجود اور پاکستان کی شناخت جو ہے وہ پیس سٹیبلائزر کے طور پہ کروا رہے ہیں اور کروا چکے ہیں. جارحیت ہم نے کبھی بھی کسی ملک کے خلاف نہیں کی، لیکن یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ وہ انڈیا ہو وہ افغانستان ہو، اگر پاکستان پہ اٹیک آئے گا اس کا جواب دیا جائے گا. شاہد خٹک صاحب، آپ ان چیلنجز کو کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا حل کیا تجویز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مالک صاحب، آپ نے اپنے یہ آخری گفتگو میں کہا کہ جی ادھر یہ سب کچھ تھا ان کا. پہلی بات تو یہ کہ افغانستان کا جو ایشو ہے اس کو آپ کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا. افغانستان کا ایشو اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم اس کو آسان سمجھ رہے ہیں. دیکھیں وہ ایک جنگ کے ٹرانزیکشن پیریڈ سے گزرا ہے، پچھلے 35 40 50 سال وہاں پہ جنگ رہی ہے. اور جب ہم نے پرویز مشرف کے دور میں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اس جنگ میں ان کا ساتھ دیا، تب سے لے کے آج تک ان کی خوشنودی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے جب ہم نے اپنے ہی علاقوں میں ملٹری آپریشن شروع کیے. دیکھیں عمران خان صاحب کی بات اگر ان کو سمجھ آ جاتی تو 10 15 20 دن سے مسلسل کہہ رہے تھے کہ جی آپ مذاکرات کریں، آپ ان سے بات چیت کریں. تو اگر 15 20 دن پہلے ہم افغان حکومت سے بات چیت کا آغاز کر لیتے تو یہ مذاکرات آج اسلام آباد میں ہوتے بجائے دوحہ میں یا کسی دوسرے ملک میں. ابھی مذاکرات جو ہو رہے ہیں بہت اچھی بات ہے. آپ نے مشرف دور سے آغاز کیا، اس کا آغاز آپ کو کرنا چاہیے. جب
جہاد افغانستان میں وہی دیکھیں اس ایک چیز یہ کہ 70 کی دہائی میں لوگ پاکستان آنا شروع ہوئے، یہی مسئلہ تھے. دیکھیں اس وقت رشیا کے وار میں بھی اور پاکستانی سرزمین کو استعمال کیا گیا تھا اس لانچ پیڈ، ان کو تربیت بھی دی گئی. تو جب ہم دیکھیں TLP کا بھی آپ ایشو کر رہے ہیں تو سوویت یونین اس پہ حملہ آور تھا نا، ہم نے تو افغان لوگوں کی مدد کی تھی، افغان مجاہدین تھے جن کی آپ مدد کر رہے تھے. بالکل ہم نے مدد کی تھی، لیکن آپ جا کے افغانستان کے لوگوں سے تو پوچھیں کہ ان کی کیا رائے آپ کے متعلق. کیوں ہے یہ رائے؟ کیونکہ 50 سالوں سے 40-50 لاکھ لوگ آپ نے ادھر رکھے رکھے مختلف رائے. ایسا نہیں ہے جیسے آپ ہم ادھر ٹی وی پہ بیٹھ کے اگر ہم ان کی رائے اپنی رائے سمجھ کے ان کے اوپر ان کی رائے کافی پاکستان مخالف ہوگی. ابھی ہو گئی پاکستان افغانستان کے میچز کے اندر اس کی ریفلیکشن وہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. جو پختون ایریا ہے افغانستان میں وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. جو وہاں پہ پرشین یا دوسری لینگویج کے لوگ ہیں وہ اس میں شاید ایسے لوگ ہیں جو پاکستان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. افغانستان کے لوگوں کا وہ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ وہ رہے، یہاں پہ پلے بڑے، یہاں پہ انہوں نے بچپن گزارا. ایسا نہیں کہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے، لیکن میرے سر ذہن میں کچھ سوالات ہیں. آپ نے کبھی بھی افغانستان سے بات چیت کا سلسلہ توڑا ہی نہیں تھا. PMLN نے، نواز شریف کی حکومت نے، جب یہ 13 سے 17 والی ان کی حکومت تھی، اس میں انہوں نے کمیٹی بنائی پیس ٹاکس کے لیے. ملا عمر کی اس وقت کنٹرول تھا، لیکن وہ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا آپ کا. پھر آپ نے دوبارہ PTI نے کمیٹی بنائی، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. امریکہ موجود تھا. PDM کی پہلی حکومت نے کمیٹی بنائی، نتیجہ پھر کچھ نہیں نکلا. مجھے اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں، میرا اپنا موقف ہے، شاید آپ اس اتفاق بھی نہ کریں. افغانستان کا جو راستہ تھا وہ یہی مذاکرات کا تھا جو ابھی شروع ہوا ہے. ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، ان تمام چیزوں میں آپ پروونشل گورنمنٹ کو لوپ میں لیں، کیونکہ جب آپ افغانستان کے ساتھ ایک اعتماد سازی کی فضا قائم کریں گے، آپ ان سے کمٹمنٹ لیں کہ آپ کی مرضی سے آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور ہم ان کو کہیں کہ ہماری سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. تو جو ٹیررزم کی، جو دہشت گردی کی ایشوز ہیں، یہ 95% خود ہی ڈاؤن آ جائیں. سر میرا کافی اختلاف ہے معذرت کے ساتھ. بات چیت ہونی چاہیے، لیکن دوحہ ایکارڈ جس کے اندر طالبان نے امریکہ سے بیٹھ کے ایگریمنٹ کیا تھا امریکی فورسز کے وڈرال کا، اس کی ایک شک یہ موجود ہے کہ افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. اس کے بعد TTP روز پاکستان میں حملہ کری ہے. آپ 2 سالوں میں زیادہ خون ریزی ہوئی ہے جو پہلے 20 سالوں میں ہوئی تھی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مذاکرات کس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو شواہد دیتے، ہم ان کو ثبوت دیتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کی سرزمین سے ہمارے سرزمین کے اوپر حملے کرتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں، ان کو نکال لیں، ان کو اریسٹ کرنے میں ہماری مدد دیں. ایشو کیوں بڑھ گئی ہے؟ دیکھیں جب امریکہ نے انخلا کیا افغانستان سے تو جو کابل کا جو جیل تھا جب وہ ٹوٹ گیا، اس سے تقریباً 6-7 ہزار سے زیادہ TTP کے طالبان جو تھے وہ افغانستان میں آزاد پھرنا شروع ہو گئے. تو جب آپ ان کو بتاتے، آپ ان سے جب آپ بات چیت کریں گے، آپ ان کو لسٹ دیں گے کہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہیں، تو اس کے بعد یہ چیزیں مینیمائز ہوں گی. لیکن یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے. شاید خٹک صاحب یہ تو اصولی بات ہے، ایک شہری کی 25 کروڑ میں جان بالکل وہ ناحق نہیں جانی چاہیے. طارق صاحب آپ بھی بریک سے واپسی پہ جواب دیجیے گا. بریک لے لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب، پاکستان کی تاریخ میں نیب والا واقعہ جس پہ پابندی لگائی گئی، اور بھی جماعتوں پہ 1-2 واقعات ہوئے، خود TLP کے اوپر PTI کے دور میں بھی پہلے لگائی بھی گئی پھر ہٹائی بھی گئی. عام طور پر اگر آپ بات چیت سے راستہ نکال لیں، ماڈریشن کی طرف لے جائیں گروپس کو، جماعتوں کو، تو زیادہ بہتر راستہ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں کوئی ایسی کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ جی میں اپنا ملک صاحب میں اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی جو ہے، چونکہ یہ ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس وقت ٹیررزم، اور اس کے ہم ظاہر ہے وکٹم ہیں، تو اس پہ تھوڑی کلیئرٹی ضروری ہے. دیکھیں 2 باتوں میں نا ہمیں انہیں سیپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی شاہد نے تفصیل سے بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے. انہوں نے افغانستان اور افغانستان کی بات کی ہے کہ وہاں پہ سینٹیمنٹ کیا پایا جاتا ہے. میں کلیئرٹی کرنا چاہتا ہوں، افغان عوام اور ہیں، افغان طالبان اور ہیں، اور اس وقت جو افغان طالبان رجیم ہے وہ وہاں کی وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے بائی فورس قابو کیا ہوئے. ویسے 20 گروپس ہیں آپس میں، کوئی ایک دوسرے سے بنتا نہیں ہے. جو بھی ہے وہاں پہ جو خواتین کی تعلیم ہے، جو اس وقت خواتین کی وہاں پہ تعلیم ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو وہاں پہ باقی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا گلا شکوہ افغان عوام سے نہیں ہے. ہمارے لیے قابل احترام ہے، برادر اسلامی ملک ہے. ہمارا گلا شکوہ ہے افغان طالبان رجیم سے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بار بار میرا بھائی کہہ رہا ہے مذاکرات کریں عمران خان، اور بھائی بات یہ ہے کہ ڈار صاحب آج سے 3 ماہ پہلے وہاں پہ مذاکرات کے لیے نہیں گئے تھے، تو کس لیے گئے تھے؟ کچھ اپنی باب کرنا تو نہیں گئے تھے نا. کابل گئے تھے، ہمارا
ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, ہمارا وزیر خارجہ ہے, اور ابھی بھی یہ جو ایک دم تھوڑا بارڈر کے اوپر ٹینشن شروع ہوئی ہماری اور کلیشز شروع ہوئی افغانستان کے ساتھ, اس سے قبل جو ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی, آج سے غالباً 15 دن پہلے کی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر نے بڑی واضح طور پہ ڈیفنس منسٹر کو کہا کہ آپ کابل تشریف لے جائیں اور واضح 2 ٹوک بات کریں, پیغام دیں. تو ہم نے تو یہ نہیں کیا کہ جناب ہم پہلے کوئی 2 سال بالکل چپ سوئے رہے اور اچانک ہم نے ان کی تربیت گاؤں پہ اور ٹھکانوں میں حملہ کر دیا پاکستان نے. نہیں, ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ذمہ دار ہماری عسکری قیادت ہے, ذمہ دار ہماری سویلین قیادت ہے. یہ سارے آپشنز ہم نے استعمال کیے, محنت بھی کی, وہ جو میں نے دونوں لفظ استعمال کیے نا کہ ریکویسٹ بھی کی, انتباہ بھی کیا, انہیں نتائج سے بھی باخبر کیا کہ نہ کریں. ہماری شہری, ہمارے مسلح افواج کے لوگ تو جتنی روزانہ چاہتے اٹھا رہے تھے اس کے بعد وہ ناگزیر تھا کہ آپ وہ ناگزیر تھا, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. اور تیسری بات جو دوحہ میں آپ نے کہا کہ اس ایگریمنٹ میں جب امریکہ یہاں سے گیا تو اس میں یہ تھا کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. آج افغان طالبان رجیم بھارت کو تو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے خلاف ہمارا ملک استعمال نہیں ہو رہا. ابھی ان کے جو وزیر خارجہ ہیں جا کے یہ گارنٹی دے کے نہیں آئے انڈیا کو. ہمیں یہ گارنٹی کیوں نہیں دے سکتے؟ ان کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے پاکستان کے لیے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی؟ نہیں نکلتی. ابھی جو یہ قطر کے پاس گئے ہیں, اگر آپ دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملے نہ کرتے, انہیں تباہ نہ کرتے جو افغانستان کے اندر موجود ہیں, تو کبھی بھی یہ ٹاک نہیں ہونے تھے دوحہ والے, یہ کبھی بھی ان ٹرمز پہ آنا نہیں تھا. اس کے لیے آپ کو اپنا مسل, اور وہ بھی اپنے دفاع کے لیے, کسی اپنے دفاع کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. اور ہر ملک کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ہر ملک کی یہ میں کہتا ہوں رائٹ ہے ہر ملک کا. آپ کے جو فوج کے لوگ وہاں کھڑے ہیں, آپ ان کو وہاں روزانہ شہید ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. آپ کی ریاست کا یہ فرض ہے کہ ان کے دفاع کے لیے جائے اور انشور کرے کہ بارڈر کی قوم کے بچے ہیں, ان کی بھی مائیں بہنیں ہیں, ان کی بھی فیملیز ہیں. لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, ذرا ان کے جذبے کو دیکھیں کہ یہاں پنڈی میں جو میجر عدنان صاحب شہید ہوئے, میں ان کے والد صاحب سے ملنے کے لیے گیا, ان کے چچا جو ہیں وہ ان کے سسر بھی تھے, وہ وہاں موجود تھے. یعنی خدا کی قسم ملک صاحب, یہ کہتے ہوئے انسان کیا محسوس کرتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ان کے والد صاحب, یہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا, اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ میں یہاں ڈاکٹر صاحب مبارکباد لینے کے لیے بیٹھا ہوں, افسوس کا اظہار سننے کے لیے نہیں بیٹھا. مجھے فخر ہے اپنے بیٹے پہ, یہ بڑے جس نے اپنے ملک کے لیے جان دی ہے, مجھے فخر ہے. اور ان کی والدہ صاحبہ کے بھی یہی جذبات ہیں. یہ بڑے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے اپنی جان دیتے ہیں, اور اس کے ماں باپ اس کو فخر سے بیان کرتے ہیں, بڑے بیان کرتے ہیں. تو ہم انہیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, نہیں چھوڑ کہ وہاں سے دہشت گرد کا فرض ہے کہ جانے لیں اور اس کے بعد پھر سیف ہیونز میں گھسے افغانستان میں. اٹس ناٹ پاسبل. شاید خٹک صاحب, جو صورتحال ہے اس وقت کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی انٹرنل سیکورٹی کی کافی بری ہے, لیکن کل وہ سی ایم والا جو جسچر ہے وہ بھی سمجھ نہیں آیا ابھی تک. وہ پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ میں گاڑیاں واپس دے رہا ہوں, آج طلال چودھری کہہ رہے ہیں کہ نہیں گاڑیاں بالکل صحیح ہیں. اب یہ کیا مطلب بہت ہی پیٹی ایشوز میں نہیں. یہ دیکھیں, ابھی آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کے پی کے جو حالات ہیں یا جو وہاں پہ ایشوز ہیں, کیا یہ آپ نے ان گاڑیوں کی حالت دیکھی ہے؟ مطلب وہ تو پروونشل گورنمنٹ کو تو نہیں دی تھی, یا ایم این ایز, ایم پی ایز یا چیف منسٹر کے استعمال کے لیے تو نہیں تھی, وہ تو پولیس کے لیے تھی کہ اگر پولیس کو کوئی ضرورت پڑتی ہے ایسے ایریاز میں جانے کی کہ وہاں پہ انہوں نے کوئی آپریشن کرنا ہے تاکہ وہاں سے وہ سیف ایگزٹ کریں. لیکن انہوں نے جو گاڑیاں 2-3 گاڑیاں تھی وہ کباڑی بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ تو ایسا تھا جیسے آپ صوبائی حکومت کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور آپ کا مقصد یہ کہ آپ 3 گاڑیاں ادھر جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی گورننس بہتر نہیں ہے, پولیس کی یہ نہیں ہے. دیکھیں ہماری کے پی ایک تو NHP کا پیسہ بھی نہیں دیتے, اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے فیڈرل گورنمنٹ کے زیر جو پیسے فاٹا کے لیے انہوں نے کمٹ کیے تھے, جو پیسے انہوں نے دینے تھے, ایک وہ نہیں دیتے. اور اس کے بعد 3 ایسی گاڑیاں, اور وہ آئی جی صاحب وہاں پہ کھڑے تھے, اور ان کو بھی نہیں لینا چاہیے تھا یہ گاڑیاں ان سے کہ جی یہ گاڑی آپ مجھے کس لیے دے رہے ہیں. وہ اتنے پتہ نہیں 1857 جیسے جنگ عظیم کی وہ گاڑیاں ہوں. اگر آپ نے دینا تھا تو یہ گاڑیاں ایٹ لیسٹ ہمیں نہیں چاہیے تھے. آپ کو چاہیے تھا کہ 50-60 ایسے گاڑیاں جو کم از کم ایک ڈی پی او کو بھی اگر ہم دیتے ان کی سیکورٹی میجرز کے لیے, تاکہ کم از کم وہ تو استعمال کرتے. کے پی گورنمنٹ اپنے وسائل سے خریدے, کیونکہ یہ تو آپ کو خرید کے دینی چاہیے پولیس کو. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی نے لاسٹ 8-9 مہینے میں ہم نے پولیس کے ایفیشنسی کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں؟ کتنے دیے؟ 15 ارب. اور کہاں کہاں لگائے ہیں وہ پولیس کو جو جدھر ان کی ریکوائرمنٹس تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پولیس نے جو ہماری کے پی گورنمنٹ نے اسلحہ خریدا تھا پولیس سے پچھلے 8 سال سے وہ ہمیں نہیں دے رہے تھے.
जिन कंपनीज को हमने ऑर्डर दिया था वो नहीं दे रहे, वो अभी जाके वो दे दिए वो जो असलहा था। देखिए पुलिस को आपको वेल इक्विप्ड करना होगा। जब आप पुलिस को वेल इक्विप्ड करेंगे, पुलिस को आप मजबूत करेंगे, तो बहुत सी जगहों पे आपको फौज के इस्तेमाल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब यहाँ तो आपको सपोर्ट करना चाहिए इनको, केपी गवर्नमेंट को मिल के स्ट्रेंथन करें इनका पुलिस डिपार्टमेंट, जो है ट्रेन भी करें, इक्विप भी करें। मेरा भाई जिस तरह बात कर रहा है, महसूस ही हो रहा है कि शायद केपी पुलिस इनकी है और हम उसके खिलाफ हैं। केपी पुलिस हमारी पुलिस है। तभी आप दो गाड़ियां दी हैं। बात यह है कि ये हर चीज़ को ना टिकटॉक की नज़र बनाने के लिए ये हरकतें करते हैं माजरत से। वो अभी गाड़ी दिखाते हैं स्क्रीन पर। मैं आपको बताता हूँ, मैंने वो गाड़ी नहीं देखी, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो गाड़ियाँ उन्हीं गाड़ियों में से हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए इस्तेमाल हैं, जो पंजाब के ज़रिए इस्तेमाल हैं। उसमें से पुरानी आपने इनको लाना दे दी क्या? नहीं देखें, अगर मैं कहता हूँ जी अगर किसी गाड़ी के ऊपर इन्हें कोई एतराज़ भी है ना, मैं पहले तो आपको टेक्निकली सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि प्रोटेक्शन की गाड़ियों के लेवल होते हैं। मैं आपको भेज देता हूँ। नॉर्मल रूटीन में जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, जो आपको सड़कों में नज़र आती हैं, एम्बेसीज इस्तेमाल करती हैं इस्लामाबाद में, B6 लेवल की इनकी प्रोटेक्शन कैटेगरी होती है। B7 VVIP और हेड ऑफ द स्टेट्स इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको किसी खास ऑपरेशन के लिए किसी खास जगह के ऊपर चाहिए, तरीकाकार इस पूरे अमल का ये था, जैसे मैंने कहा ना कि केपी पुलिस हमारी पुलिस है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अगर सूबाई हुकूमत की है तो फेडरल गवर्नमेंट भी उसे ओन करती है, हमारी भी है। तरीका क्या होना चाहिए था? अगर इन्हें किसी चीज़ पे एतराज़ था, IG तशरीफ़ लाते, यहाँ हमारे वज़ीर दाखिला से मिलते, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर से मिलते कि जी आपने मुझे 3 दिए हैं या 30 दिए हैं, मुझे नहीं पता इस बात का असल तादाद कितनी है, इसमें हमें ये एतराज़ है। अभी वज़ीर आला की मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि उनकी अपनी मालूमात का आलम ये है बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बारे में, वो फरमा रहे थे कि ये एक्सपायर शुदा है। तो मैंने कहा भाई ये पैनाडाल की गोली है जो एक्सपायर हो गई है, बुलेट प्रूफ गाड़ी की कोई एक्सपायरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये नहीं आप उसकी रिपेयर होती है, रिप्लेसमेंट होती है, उसके पार्ट से क्या इस काबिल नहीं है कि काबिल इस्तेमाल आप आए बताएं। ये कह रहे काबिल इस्तेमाल नहीं। अब देख मैं आपको भेजता हूँ पिक्चर्स, अभी मेरे साथ मोबाइल में है नहीं, मैं आपको वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको भेज देता हूँ, आप देख लेंगे। जो तस्वीरें भेजेंगे वो भी कुछ शुबा बाजार में गाड़ी खड़ी होगी, ये करते हैं, वो हमारी गाड़ी नहीं जवाब नहीं होता, वो पेशावर उसकी कोई फेक वीडियो लगाएंगे, आप देख लीजिए। आप केपी आ जाए, आपको मैं ले जाता हूँ, आपको प्रोग्राम कर ले वैसे गाड़ियों के ऊपर तो वो रिपोर्टर हमारा कैमरा वहाँ है, उसको भेजते हैं, आप अपने बंदे को दें तो मैं उसको रिकॉर्ड करवाता हूँ, बिल्कुल आप उनको टीवी पे डालते हैं, बिल्कुल आप टीवी पे डाल दें, ये करें ये बड़ी नेकी होगी, अभी बड़ी नेकी होगी। ये प्रोड्यूसर साहब बोले आप पेशावर ब्यूरो को। अभी मलिक साहब देखिए केपी जो है वो कोई सतेला सूबा नहीं है आपका, हमारा घर का हिस्सा है, वो सतेला क्यों है कोई? एक तो वहाँ पे जो हमारे NHP के पैसे बनते हैं, वहाँ पे जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के साथ जो 100 अरब रुपए सालाना देने थे, आप वो रिकॉर्ड तो निकलवा लें कि इन्होंने दिए कितने वो पैसे।